بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خدا کے رسول آ گیا کہ اللہ کے رسول جو ہیں پیغمبر علیہ السلام جو ہیں وہ کیا اس میں سے آ گیا، تو آپ کو بتائیں گے جی رسول کون ہوتے ہیں۔ رسول کون ہوتے ہیں؟ رسول رسول خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں اپنے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے مقرر فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خدا ان کو اپنے احکام پہنچانے کا مقرر فرماتا ہے، وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، خدا تعالیٰ کے حکم سے معجزے دکھاتے ہیں، خدا تعالیٰ کے پیغام پورے پورے پہنچا دیتے ہیں، ان میں کمی بیشی نہیں کرتے، نہ کسی پیغام کو چھپاتے ہیں، جو رسول ہوتے ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ سوال، نبی کے کیا معنی ہے؟ نبی کے کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں جی نبی کے بھی یہی معنی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ نبی پھر کون ہوتا ہے؟ نبی کے بھی یہی معنی ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، خدا تعالیٰ کے حکموں میں کمی زیادتی نہیں کرتے، کسی حکم کو چھپاتے نہیں ہیں۔ ہاں، یہ تو وہی بات ہوگی پھر۔ تو سوال آ گیا، نبی اور رسول میں کچھ فرق ہے یا دونوں کے ایک معنی ہے؟ نبی اور رسول میں کچھ فرق ہے یا دونوں کے ایک معنی ہیں؟ تو کہتے یہ ہیں کہ جناب نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ یہ کہ رسول تو اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو۔ رسول کو کیا ملتی ہے؟ کتاب بھی ملتی ہے، نئی شریعت بھی ملتی ہے۔ اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں، نبی ہر پیغمبر چاہے اسے نئی شریعت و کتاب دی جائے یا نہ دی گئی ہو، بلکہ وہ پہلی شریعت و کتاب کا تابع ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، کیونکہ کیا ملی ہے؟ نئی شریعت، نئی کتاب ملی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ لیکن باقی جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ کئی ایک پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ رسول بھی تھے، پیغمبر بھی، نبی بھی تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت ہارون کیا تھے؟ رسول نہیں بلکہ کیا ہیں؟ صرف نبی تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو رسول کا درجہ کیا ہوا؟ نبی سے اونچا ہوا۔ رسول جو ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ شریعت دی جاتی ہے اس کو، اور اس کے پاس کتاب وغیرہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو صحیفے دیے گئے ہوں تب بھی وہ کیا ہوں گے؟ وہ بھی رسول ہوں گے۔ صحیفے دیے گئے ہیں تو وہ بھی کیا ہے؟ اور لیکن ساتھ تابع یہ ہے کہ شریعت بھی ساتھ نہیں دی گئی ہو۔ شریعت بعض دفعہ کیا ہوتے ہیں کہ دیکھو جو جیسے حضرت موسیٰ علیہ حضرت ہارون کس کی اتباع کرتے تھے؟ حضرت حضرت ہارون کس کی اتباع کرتے؟ حضرت موسیٰ کی کرتے تھے، نبی تھے، وہ پیغام دینے والے تھے۔ لیکن کیا ہوتا تھا تو اس طرح بعض شریعتیں ایک ہی چل رہی ہوتی تھی۔ ہاں، انبیاء آتے رہے مختلف قسم کے انبیاء، تقریباً جو ایک روایت کے مطابق آتا ہے تقریباً 1,24,000 کے قریب انبیاء ہیں۔ ایک روایت یہ ہے، ایک روایت ہے 2 لاکھ کے قریب انبیاء ہیں، 2 لاکھ کے قریب انبیاء تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک روایت میں کہ کتنے ہیں؟ 1,24,000، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، نبی بھی معجزہ دکھا سکتے ہیں، نبی کے اوپر معجزے ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انبیاء کو معجزوں کی وہ ہوتی ہے، معجزے تو دونوں کی اس میں سے آ جاتے ہیں، رسول اور نبی جو ہیں دونوں کے پاس معجزے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دونوں نبی کے اس میں سے، تو یہ شریعت کے اعتبار سے ہے۔ شریعت کا اصل معنی ہوتا ہے کہ جہاں شرعن سے جو ہے نا، کہ جہاں پہ لوگ آ کے کیا کرتے ہیں؟ پانی پیتے ہیں، جہاں سے آ کے سیراب ہوتے ہیں جس جگہ کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ لوگ آگے کیا کرتے ہیں، یا راستے کے معنی میں بھی ہوتے ہیں، طریقے کے معنی بھی ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں سے لوگ آگے کیا کرتے ہیں؟ اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ سمجھ گئے وہ بات کو؟ قرآن کریم میں صرف 26 انبیاء کا نام ذکر ہوا ہے، اچھا، قرآن کریم میں صرف 26 انبیاء کا نام ذکر کیا گیا، بس 26 انبیاء کا نام ذکر ہے۔ سب سے زیادہ پتہ کس کا ذکر کیا گیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، 136 ٹائم، 136 ٹائمز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ایسے ہی جو ہے نا حضرت ابراہیم کا بھی ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابراہیم کا بھی میرے خیال میں 69 ٹائمز جو ہے حضرت ابراہیم کا شاید ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء کہتے ہیں، انبیاء کے باپ جو ہیں حضرت ابراہیم جو ہیں، کیونکہ چاہے وہ بنی اسرائیل والے ہوں چاہے وہ بنی اسماعیل والے ہوں، سارے حضرت ابراہیم پہ جا کے کیا ہوتے ہیں؟ جڑتے ہیں جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن نے
26 انبیاء کا صرف نام ذکر کیا بس، 26 انبیاء کا، سمجھ گئے ہو؟ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. کیا کوئی آدمی اپنی کوشش اور عبادت سے نبی بن سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ جسے خدا تعالیٰ نبی بنائے وہی بنتا ہے. مطلب یہ کہ نبی اور رسول بننے میں آدمی کی کوشش اور ارادے کو دخل نہیں ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ مرتبہ عطا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے آ گیا، سمجھو. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. جتنا ہی کوئی بندہ نیک بن جائے، نبی نہیں بن سکتا. ولی اللہ بن سکتا ہے، ولی اللہ بن سکتا ہے. میں نے بتایا تھا کہ انبیاء کے بعد سب سے اونچے کیا ہوتے ہیں؟ صحابہ. اور صحابہ کے بعد جو سب سے اونچے لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اولیاء کاملین صدیقین کہتے ہیں ان کو. اولیاء کاملین صدیقین جو ظاہر اور باطن کے کیا ہوتے ہیں؟ سچے ہوتے ہیں، جن کے ذرا سا بھی فرق نہیں ہوتا ظاہر اور باطن کے اندر، وہ ہوتے ہیں اولیاء کاملین صدیقین. ٹھیک ہے نا؟ دو اس میں سے. ہاں، کتاب میں صحیفے بھی شامل ہیں رسولوں کے، اگر ان کو نئی شریعت دی گئی ہے تو وہ پھر کیا ہوں گے؟ صحیفے بھی شامل ہو گئے رسولوں کے اس میں سے. ٹھیک ہے نا؟ کتاب میں صحیفے بھی شامل ہو جائیں اگر نئی شریعت دی گئی ہے ساتھ. تو اولیاء کاملین صدیقین ہم میں سے ایک ایک بندہ کیا بن سکتا ہے؟ اولیاء کاملین صدیقین میں شمار ہو سکتا ہے، ہم میں سے ایک ایک بندہ. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ایک ایک سے مراد یہ نہیں کہ آپ کا استاد جی ایک بندہ جو ہے نا، یعنی یا ایک ایک 11، نہ ایک ایک سے مراد کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایوری ون، ایوری ون. ٹھیک ہے؟ ایک یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اختیار میں ہے. اولیاء کامل صدیقین میں شمار ہونا یہ ہمارے اختیار میں ہے، نبی بننا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. آپ کو استاد جی یہ تو اللہ کی توفیق، واقعی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. اولیاء کامل صدیقین کا توفیق تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن ہمیں مکلف جو بنایا گیا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی کوشش پوری کریں. ٹھیک ہے نا؟ اور جس آدمی نے کیا کر دیا، جس آدمی نے گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور ظاہر اور باطن ایک کر لیا، باطن اور ظاہر درست کر لیا، تو وہ کیا بن جائے گا؟ اولیاء کامل صدیقین میں پہنچ جائے گا. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، دیکھو اپنے ظاہر اور باطن کو ایسا بناؤ کہ اگر آپ کا باطن لوگوں کے سامنے کھل بھی جائے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو ذرا شرمندگی نہ ہو. آپ کا باطن اگر لوگوں کے سامنے کھول دیا جائے کہ جناب علی کیا جی، مولوی صاحب، مفتی صاحب، بزرگ صاحب، کہ ان کے دماغ کے اندر اور دل و دماغ کے اندر کیا کیا جو ہے نا خیالات چل رہے ہوتے ہیں، کیا کیا منصوبے بندیاں چل رہی ہوتی ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی کھل جائیں، تو آپ کو ذرا بھی ہلکا سا بھی آپ کو کیا کہتے ہیں، جو کہتے ہیں نا جوں بھی نہ رینگے، جو ہے نا کیا کہتے ہیں، رینگنا جوں رینگنا، جو ہے نا، کہ مطلب ہلکا سا بھی آپ کو کیا نہ ہو، ہلکا سا بھی وہ نہ پتا چلے آپ کو. ایسا بننا چاہیے آدمی کو، ایسا بننا چاہیے. پھر آپ کیا ہوں گے؟ صحیح. اور اگر آپ کہیں آپ لوگوں کے سامنے اور ادھر ادھر اور، تو پھر اولیاء کاملین صدیقین نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اولیاء کامل صدیقین نہیں ہے، پھر نہیں ہے. پھر ظاہر باطن میں کیا ہے؟ کیا ہوتے ہیں؟ فرق ہے، فرق ہے. تو منافق کے بھی مختلف درجے ہوتے ہیں، تو مطلب ہے کہ چھوٹی منافقت ہے پھر. اچھا جی، سوال: رسول اور نبی کتنے ہیں؟ دنیا میں بہت سے رسول اور نبی آئے، لیکن ان کی ٹھیک تعداد خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے. ہمیں تمہیں اس طرح ایمان لانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ خدا تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ہم سب کو بھرا کو رسول مانتے ہیں. جتنے اللہ نے بھیجے ہیں ہم سب کو کیا کرتے ہیں؟ ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی یا رسول نہیں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی رسول یا نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے تو وہ کیا آئیں گے؟ امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. اب یہ قادیانی جو ہے نا، قادیانی جو ہے، مرزائی جو ہے، یہ اس پہ بڑا ایک اشکال کرتے ہیں. یہ اپنے مرزا غلام احمد قادیانی کو نا، یہ کبھی مہدی بناتے ہیں، کبھی اس کو مسیح موعود بناتے ہیں، کبھی. اور وہ بھی غلام احمد قادیانی بھی جو تھا نا، وہ بھی ایک ایسے ڈرامے باز چیز تھا نا، کہ جی کبھی وہ کہتا تھا میں خدا ہوں، کبھی کہتا تھا میں نبی ہوں، کبھی کہتا تھا میں کیا ہوں، مسیح موعود ہوں. عجیب عجیب قسم کے ڈرامے ہیں، عجیب عجیب قسم کے اس نے ڈرامے کیے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اس کو اگر کوئی بندہ جو ہے نا، اس کو اگر کوئی پڑھ لے نا، کوئی خالی دماغ اور ذہن ہو کے بھی، تو بندہ کہے گا یار یہ بندہ انسان کہلانے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. آپ کو یہ وہ سوچیں گے کہ یہ انسان بنانے کے قابل بھی ہے.
تو یہ تو اس کی بات ہے کہ جناب وہ اپنے اس کو لوگ اس کا وہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے، لیکن وہ اس میں سے تو یہ حضرت جتنے بھی غلام قادیانی کے ہیں نا، قادیانی جتنے بھی ہوتے ہیں، یاد رکھیں یہ نا، یہ آپ سے بحث اگر کریں تو آپ نے بحث نہیں کرنی ان سے، یا تو آپ نے مناظرہ سیکھا ہوا ہو تو تب تو ٹھیک ہے، مناظرہ اگر سیکھا نہیں ہوا تو آپ نے ان سے بحث نہیں کرنی ہے. یہ ہمیشہ کیا کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے اوپر بحث کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں ہیں، کیا صورتحال ہے، کیا اس میں جو ہے نا، یہ اس طرح کی بحثیں آپ کے ساتھ کرنا شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس میں کیا ہوتی ہے، تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو تو اس طرح سمجھ آ رہی ہے بات کی. تو یہ آپ کے ساتھ اس طرح کی بحثیں کریں گے، آپ کو کہیں گے کہ جناب عیسیٰ اسلام کی حیات کے اوپر بات کرو. تو یہ جو ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ جناب قادیانیوں سے بات کیا ہونی چاہیے، مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات پہ بات ہونی چاہیے. مرزا غلام احمد قادیانی کو پہلے تم یہ ثابت کرو کہ وہ کیا تھا، ایک شریف انسان تھا، پہلے یہ ثابت کرو. ہم تو یہ کہیں گے ان سے، تم یہ ثابت کر دو کہ وہ شریف انسان تھا، باقی تو پھر دور کی بات ہے. نبی تو ہونا تو بہت اونچی بات ہے، شریف انسان تک نہیں تھا وہ تو. دیکھیے اس کی اپنی کتابیں جو ہے نا وہ بتا دیتی ہیں. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ اچھا جی. اب سب سے پہلے پیغمبر کون ہے؟ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے. سب سے آخری پیغمبر کون ہے؟ ٹھیک ہے نا. سب سے آخری پیغمبر کون ہے؟ سب سے پچھلے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا نا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آئے گا یا نہیں؟ نہیں، کوئی پیغمبری اور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم ہو گئی، یعنی کیونکہ پیغمبری کیا ہو گئی، ختم ہو گئی ہے. آپ کے بعد کیا مطلب کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کے بعد جو شخص پیغمبری کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، سمجھ گئے ہو. جو وہ دعویٰ کرے گا تو اس کو جھوٹا نبی بھی نہیں کہنا چاہیے. اچھا، وہ نبوت کا دعوے دار ہے. نبی تو جھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے. یہ کیا ہے، نبوت کا دعوے دار ہے غلام احمد قادیانی جو ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے نا اس میں سے ہو گیا. اس کو کہاں پہ ہے؟ وہاں سے نہیں بن رہا؟ نہیں ہے اس میں سے، وہاں سے بنے گا پھر. یہ ان کے لنک میں بولیں، یہ کون ہے اس وقت ہوسٹ ہیں یہ تو خود بنا ہوا ہے نا ہوسٹ تو ہے نا یہ. کو ہوسٹ بنانا ہے کسی کو ہوسٹ سسٹم نہیں بنا سکتا کہ وہ اصل میں وہ لنک وہاں سے وہ ہوگا. اس پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح جو ہے نا یہ بات سمجھ گئے ہو، سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو. اور ایک بات یاد رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا بہت زیادہ، مطلب لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں زیارت کا بہت شوق ہے. ختم نبوت کا جو بندہ کام کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں، یہ چیز اس کو بڑی زیارتیں ہوتی ہیں. یہ میرا اپنا تجربہ ہے، ٹھیک ہے نا. ختم نبوت کا جو بندہ کام کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں پھر، حضور کی زیارتیں ہوتی ہیں اس کو. ویسے اگرچہ زیارت کیا ہے، کوئی لازمی نہیں ہے کہ زیارت ہونا جو ہے نا وہ ہے. آپ کا کام کیا ہے، آپ کا کام تو کیا ہے، حضور کی اتباع کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن بعض لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کہ جناب کیا ہے، ہم حضور کی جو ہے نا زیارت کی اس میں سے تو دعا کرنی چاہیے، درشی پڑھنا چاہیے. لیکن ختم نبوت کے جو کام پہ لگتے ہو نا جس وقت، تو کیا ہوتی ہے، آپ کو زیارت بھی ہوتی ہے پھر، ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تو خاص ایک اللہ تعالیٰ کا ایک پھر وہ بھی ہے اس میں سے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اچھا، رسولوں میں سب سے افضل رسول کون ہے؟ جواب، ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں رسولوں سے افضل اور بزرگ ہیں. خدا تعالیٰ کے تو آپ بھی بندے اور تابع دار ہیں. ہاں، خدا تعالیٰ کے بعد آپ کا مرتبہ سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے. اللہ کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے، ٹھیک ہے نا. تو سب سے افضل جو ہیں وہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس میں سے. سمجھ نہیں آئی بات کی؟ سمجھ گئے ہو. تو یہ بات ختم ہو گئی. اب جو ہے نا اس میں آتے ہیں قیامت کا بیان آ گیا. قیامت کا دن کس دن کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. قیامت کا دن اس دن کو کہتے ہیں جس دن تمام آدمی
اور جاندار مر جائیں گے اور تمام دنیا فنا ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، غرض ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے نا وہ کیا کریں گے، وہ بگل بجائیں گے، یعنی وہ جو سور ہوگا اس کو بجائیں گے، تو جو ہی بجائیں گے تو کیا ہوگا، سب چیزیں ٹوٹ پھوٹ کی، ہر چیز جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گی، وہ ختم جو ہے نا، سب کچھ ہو جائے گا، سب چیزوں کو موت آ جائے گی، ہر چیز مر جائے گی، ہر چیز مر جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، پھر اس طرح زمین رہے گی کافی عرصہ، پھر دوبارہ کیا ہوگا، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل کو بھی موت آ جائے گی، ہر ایک، حضرت اسرائیل کو بھی موت آ جائے گی، ہر ایک کو موت آ جائے گی سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن، آج کے کس کی بادشاہت ہے، آج کے دن، ٹھیک ہے نا، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، یعنی سب چیزیں ختم، سب چیزیں فنا، ہر چیز کو موت طاری ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی۔ پھر کیا ہوگا، دوبارہ جو ہے نا حضرت جبرائیل السلام کو بھی موت آ جائے گی، حضرت جبریل کو بھی، حضرت اسرائیل کو بھی، سب کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو آج کے دن کس کی بادشاہت ہے بتاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی بھی نہیں بولے گا، تو پھر اللہ خود کہیں گے کہ آج کیا ہے، اللہ کی جو ہے نا بادشاہت کس کی ہے، بادشاہت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر کیا ہوگا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر حضرت اسرافیل دوبارہ کیا کریں گے، وہ بجائیں گے، بگل بجائیں گے، جب دوبارہ وہ بجے گا سور جو ہے، تو اب قبروں سے جو ہے نا لوگ کیا ہوں گے، قبروں سے اٹھنا شروع ہوں گے، ٹھیک ہے نا، قبروں سے اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور کیا ہوں گے، ننگے بدن ننگے پاؤں، حدیث میں آتا ہے نا، ننگے بدن ننگے پاؤں جو ہے نا وہ سارے جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر سارے ایک میدان کے اندر، میدان حشر جس کو کہا جاتا ہے، اس میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے سارے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ننگے بدن ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی وہ ہوگی نا انسان کے اوپر، اتنا خوف طاری ہوگا، اتنا خوف طاری ہوگا کہ انسان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا، کہ جناب جیسے ہوتا ہے نا، بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہے، آپ جو بڑے پریشان ہوتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتی ہیں، بڑی بڑی چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی، بالکل آپ اپنے ایک اس میں ہوتے ہو، تو وہ تو ایسا خوف کا عالم ہوگا کہ انسان بالکل ہر چیز سے ہوگا، اور ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوگا میں بچ جاؤں، بس میں بچ جاؤں، کس طرح میں بچ جاؤں، ہر بندے کی یہی ہوگی کہ میں کس طرح بچ جاؤں، باقی جو ہے نا بھاڑ میں جائیں سارے، کوئی جدھر مرضی جاتے ہیں، کوئی تباہ و برباد ہوتا ہے، جو مرضی ہے، مجھے کوئی نہیں، اپنی اولادوں کو بندہ بھول جائے گا، بچے اپنے ماں باپ کو، ماں باپ اپنی اولادوں کو، بہن بھائی ایک دوسرے کو، دوست یار، سب چیزیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، مطلب اس لیے جن کی خاطر ہم کیا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جن کی خاطر، یہ کیا ہوں گے، قیامت کے دن سب بھول جائیں گے، ہم بھی بھول جائیں گے ان کو، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو پھر کیا ہوگا اس میں سے، تو جن کی خاطر ہم جو کیا کرتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، جن کی خاطر ہم گناہ کرتے ہیں، جن کی خاطر جو ہے نا بچے، ماں باپ کہیں گے ہم اپنے بچوں کا بھی سوال نہیں کرتے، یا اللہ آپ کیا کریے، ان کو جو کرے ہمیں بچا لیں، ماں باپ یہ کہیں گے، بچے کہیں گے کہ ہم اپنے ماں باپ کا وہ نہیں کرتے، وہ جدھر مرضی جاتے ہیں جائیں، لیکن ہمیں آپ بچا لیجئے، بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی ہوگا، دیکھیں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندے کی کیا ہوگی، نفسا نفسی اسی کو کہتے ہیں نا، کہ نفسا نفسی سے کیا مطلب، نفسی 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 نفسی، ہر بندے کی، انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی نفسی، وہ کہیں گے ہم اپنی امتوں کا بھی سوال نہیں کرتے، وہ جاتے ہیں جائیں جدھر بھی، اب تو ہمیں ان کی بھی فکر نہیں، اب تو ہم بچ جائیں کس طریقے سے، لیکن ایک ذات جو ہے نا، ایک ایک شخصیت، ایک ذات، ادھر بھی کیا ہوگی، ادھر بھی ایک ہی وہ چل رہا ہوگا، امتی 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 امتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ کیا ہوگا، وہ ایک سب سے جدا، ٹھیک ہے نا، ارب ہا ارب لوگ جو ہوں گے، خرب یا جتنے بھی قیامت تک خرب ہا خرب لوگ ہو جائیں گے، جتنے بھی لوگ ہوں گے، اس میں ایک آواز ہوگی صرف، امتی 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 امتی، کہ کہ یا اللہ میری امت کو بچا لیجیے، میری امت کو بچا لیجیے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ ایک وہ اس میں سے، تو کہتے ہیں سوال، تمام آدمی اور جاندار کیسے مر جائیں گے، حضرت اسرافیل اسلام جب سور پھونکیں گے، اس کی آواز اس قدر ڈرونی اور سخت ہوگی کہ اس کے صدمے سے سب مر جائیں گے، اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، قیامت کب آئے گی، سوال،
क्यामत कब आएगी? कहते हैं जी क्यामत कब आएगी? क्यामत आने वाली है, क्यामत आने वाली है, लेकिन इसका ठीक वक्त खुदा ताला के सिवा कोई नहीं जानता, उसका वक्त कोई नहीं जानता। ठीक है ना, इतना मालूम है कि जुम्मे के दिन और मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी। अच्छा, इसीलिए ना बाज हमारे काबिर बुजुर्ग हजरात ना जुम्मे के दिन बड़े डरते थे, बहुत ज्यादा डरते थे। कैसे जुम्मे का दिन है, क्यामत जुम्मे के दिन कायम होगी, आज की क्यामत ना आ जाए। सोचो जरा, ये क्या क्या लोग होते हैं ना, कि मतलब वो इतने ऐसे वो होते हैं कि इसमें से। और हमारे पैगम्बर ने क्यामत की कुछ निशानियां बता दी, इन निशानियों को देखकर क्यामत करीब आ जाना मालूम हो सकता है। क्यामत की निशानियां क्या हैं, सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दुनिया में गुनाह ज्यादा होने लगे, हो गया, मुकम्मल हो गई, और लोग अपने माँ बाप की नाफरमानियां, हो गया, और उन पर सख्तियां करने लगे, हो गया। ठीक है ना, हमारे पास ऐसे भी लोग आए जिन्होंने अपने माँ बाप को थप्पड़ मारे हैं, यानी ऐसे भी मारा भी है। ठीक है ना, एक बंदा आया, उसने अपनी माँ को मारा हुआ था, जो है उसमें से। ऐसे भी लोग जो है ना वो आते हैं, यकीन करें, जो अपने माँ बाप को भी मारते हैं, बड़ी बड़ी उम्रों के जो है। और अमानत में खयानत होने लगे, हो रही है। गाने बजाने और नाच रंग की ज्यादती हो जाए, हो रही है आजकल। गाने बज नाच रंग हर जगह के ऊपर क्या है, नाच गाना, फिल्में और ड्रामे और सारी चीजें और शादियां, हर जगह के ऊपर क्या है उसमें से। और अच्छा जी, और पिछले बाद वाले लोग पहले बुजुर्गों को बुरा कहने लगे हैं, हो गया ना। पिछले लोग क्या करते हैं, बुजुर्गों को बुरा कहने लगे हैं, जैसे आजकल के नए नए स्कॉलर निकल आए हैं, वो सारे जी वो पहले जितने भी थे, ये तो फलां थे, ये थे, ये ऐसे थे, ये फलां थे, ऐसे हर एक को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। साहबा को लोग गालियां निकालते हैं, और बड़े बड़ों को करते हैं। अच्छा जी, बेइल्म और कम इल्म लोग, हाँ, कम इल्म लोग पेशवा बन जाए, आज क्या होगा ना, पीएचडी स्कॉलर्स, बेइल्म और कम इल्म लोग पेशवा बन जाएंगे, रहनुमा बन जाएंगे। ओ जी स्कॉलर है, ये तो बहुत बड़ा इल्म वाला है क्या गुमराह, पता कुछ होगा नहीं, चार लफ्ज पढ़े हुए होंगे, और क्या बन जाएंगे, जाके यूट्यूब के ऊपर क्या बन जाएगा, यूट्यूबर बन जाएगा, और अपने आप को इमाम कहने लग पड़ेंगे, जनाब अली के हम तो क्या बहुत बड़े इमाम हैं जनाब। ठीक है ना। अच्छा जी, अच्छा, चरवाहे वगैरह कम दर्जे के लोग बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनाने लगेंगे, चरवाहे वगैरह। क्या मतलब ये, कि अन तरल हुफातल उरातल आलत रिया शाय, कि तू देखेगा अन तरल उरात, नंगे बदन वाले, नंगे पांव वाले, अल आलता, जो है ना, और जो है ना, जो कि क्या होंगे, बड़े तंगदस्त किस्म के लोग, रिया शाय, हदीस के अंदर आते हैं, बकरियां चराने वाले, बड़ी बड़ी, यततावलून फिल बुनियान, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे। ठीक है ना, ये अरब का वो है, अरब का नक्शा खींच दिया हुजूर ने। आज देख लो अरब के अंदर जो है, कि जी एक कह रहा है कि जनाब हम बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, दूसरा कहता है हम मक्का के अंदर सबसे बड़ा दुनिया का टावर बनाएंगे, दूसरा कहता है बुर्ज अल खलीफा हम दुनिया का सबसे बड़ा टावर बनाएंगे। एक क्या हो रहा है, मुकाबलेबाजी हो रही होगी आपस में, मुकाबलेबाजी, कि जनाब ये एक, और थे क्या, थे चरवाहे, थे बकरियां चराने वाले, थे खाने को कुछ नहीं था, इससे 100 साल पहले लूटा करते थे उनको, जो है ना काफिलों को लूटा करते थे, काफिलों को लूटा करते थे, बुद्धू बद्दू जो थे ये लोग, कुछ भी नहीं था इनके पास। और अब क्या हो गए हैं, उसमें से जो है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना किसी भी खुश होते रहते हैं, बड़ी बिल्डिंग सोना। और ये हम लोग भी यही काम करते हैं, माजरत के साथ, सारे जो है ना दीनदारों के अंदर भी हरकतें आ चुकी हैं। घर बनाएंगे ऐसा शानदार बनाएंगे, जैसा कि क्या है, कि बस पता नहीं इसको देख के हम खुश हो रहे हैं। यार क्या कर रहे हो, घर मजबूत बनाओ, घर एनर्जी एफिशिएंट बनाओ, समझ में आती है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग, फानूस जी, ये 15 लाख का फानूस लगाया है जी हमने, 15 लाख का फानूस देखा। और मुझे दुख उस पे होता है जब मुझे इस तरह की चीजें दिखा के ना, तो मेरा तो दिमाग खराब होने लग पड़ता है। बाकी मौलवियों को दिखाओ, आपको वो खुश होंगे आपके उसके ऊपर, मेरा मैं खुश नहीं होता हूँ इन चीजों के ऊपर। आपका उस्ताद जी आप हसद करते होंगे, फलां करते होंगे, मुझे कोई जरूरत नहीं है उनके हसद की, इस पे भी मुझे इस चीज पे दुख होता है। यार तुम इसी चीज को क्या कर समझ बैठे हो, यही तुमने दुनिया बना दी है, आज का दीनदार भी यही काम करता है। हम ये ऐसे करेंगे तो लोग क्या होंगे, हमारी तरफ मुतवज्जे होंगे, अमीर अमीर लोग जो है ना ऐसे दीन की तरफ आते नहीं है, तो इसलिए मुझे ना कुछ फनकारियां दिखानी पड़ेंगी, मुझे कुछ फनकारियां दिखानी पड़ेंगी, तब क्या होगा, हाई सोसाइटी, हाई सोसाइटी वो कैसे मुतवज्जे होगी दीन की तरफ, तो मुझे कुछ फनकारियां दिखानी पड़ेंगी ना। ये मैंने कई लोगों से सुनी है ये बातें,
और मैंने कई जगहों पे देखी हैं ये जाके, बड़े बड़े बुजुर्गों के यहाँ क्या हो रहा होता है कि ऐसी ऐसी वो चीजें चल रही होती हैं जो कि क्या होती है, सराहतन शरीयत की निगाह में इसराफ है, इसराफ है वो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक होता है जायज होना, और एक होता है क्लियर कट इसराफ होना किसी चीज के अंदर। इसराफ तो शैतान के, कुरान ने क्या कहा है कि जो ये क्या है, शैतान के भाई हैं ये तो। अच्छा आगे देखो, ये मैं फिर दिमाग मेरा वो हो जाता है बिल्कुल जो है। अच्छा नाकाबिल लोगों को बड़े बड़े ओहदे मिलने लगेंगे, यानी नाअहल लोग क्या होंगे, बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच जाएंगे, तो समझोगे क्यामत करीब आ गई है फिर जो है। तो क्यामत क्या आ जाएगी फिर, करीब आ गई है फिर जो है। और आप देख लें इस वक्त जो है, ठीक है ना, हर चीज क्या है बिल्कुल, देखो तो एक चीज भी आपको ऐसे नहीं लग रही कि जैसे ये निशानियां जो है ना, ऐसे जैसे कि फिट हो गई हैं। बात समझ में हो? चलो जी।